گزشتہ 4-5 جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ سیرت النبی کے ایک عظیم پہلو جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اس خلق عظیم کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کے نظام کو جو بنایا ہے، ایسا عجیب نظام ہے کہ آج تک انسانی عقل حیران ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی چیزیں میں اور آپ دیکھتے ہیں، یا وہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیسی کیسی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سمندروں کو، دریاؤں کو، بڑے بڑے علاقوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، تو وہاں پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کی عقل، سمجھ، فہم، سارا کچھ جو ہے وہاں پر جواب دے دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ ربا تو نے کائنات کو ایسے بنایا ہے کہ ہم اس کی بناوٹ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اتنی عظیم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے متعلق خود کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی غور و فکر کرنے والی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ متاع قلیل، یہ تھوڑا ہے۔ جس کے متعلق میں اور آپ سوچیں، ہماری عقلیں جواب دے بیٹھی، جس کے متعلق میں اور آپ سوچیں، ہماری فہم و فراست وہاں پر جواب دے بیٹھے، اسی کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ، یہ قلیل ہے۔ اب جسے اللہ تعالیٰ قلیل فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہیں کہ وہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے، ختم ہو جاتی ہے ہماری سوچ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے قلیل فرما دیں تو اس قلیل کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں وہ قلیل چیز سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ اگر جس چیز کو عظیم فرما دیں تو وہاں تک ہماری عقل کہاں پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز کیا۔ جسے رب عظیم کہہ دے، جسے رب بڑا کہہ دے، تو وہاں تک کس کی رسائی جا سکتی ہے؟ قلیل تک تو ہماری رسائی جا نہیں سکتی، تو عظیم تک کہاں جائے گی؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اخلاق کے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز کیا، عظیم اخلاق عطا کی ہے۔ اور پھر تو دوسری جگہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن مجید بھی عظیم کتاب ہے، نبی بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، اور نبی کے اخلاق بھی عظیم ہیں۔ قرآن کو عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث سمجھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ایک صحابی رسول اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، عرض کی اماں نبی کے اخلاق کے متعلق تو بتا دیجئے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا عجیب جواب دیا، فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اماں جان قرآن تو پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو اماں جان نے جواب دیا نبی کے اخلاق دیکھنا ہو، کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے سارے اخلاق وہ قرآن خود ہے۔
تو جہاں نبی اعظم ہے، نبی عظیم ہے، وہاں قرآن بھی عظیم ہے، کیونکہ قرآن مجید میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کے تذکروں سے بڑا ہوا۔ تو اخلاق حسنہ، خلق عظیم، اچھے اخلاق، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمانہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے اچھے اخلاق اپنائیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں، یہ سمجھنے والی بات۔ جس طرح کہ عام طور پر ہم نے معاشرے میں سمجھا ہے کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ کوئی مسکرا کے ملے، کوئی کسی سے میٹھے بول بولے، تو صرف اسی چیز کا نام اچھے اخلاق نہیں ہے۔ ہاں، یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ضرور ہے، لیکن اچھے اخلاق صرف اسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ فلانا جو ہے مسکرا کے ملتا ہے، فلانا جو ہے وہ بڑی میٹھے انداز میں بات کرتا ہے، صرف اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر میٹھے بول بولتا ہے لیکن اس کے خلاف دل میں نفرت رکھتا ہے، بظاہر ہنس کے ملتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، بظاہر پیار سے بولتا ہے لیکن دل کے اندر نفرت رکھتا ہے۔ تو صرف میٹھے بول سے، صرف مسکراہٹ کے سجانے سے اچھے اخلاق والا اسے نہیں کہہ سکتا۔ اچھے اخلاق یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق باطن سے، کہ بندے کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے، کہ بندہ مسکرائے لیکن دل میں محبت رکھے، یہ اچھے اخلاق۔ بندہ میٹھے بول بولے، دل کے اندر اس کی جو ہے دوسرے کے لیے محبت ہو، پیار ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ جس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق جو ہے یہ نیکی کو کہا جاتا ہے، ہر قسم کی نیکی کو اخلاق کہتے ہیں۔ کسی سے مسکرا کر ملو تو یہ نیکی ہے، تو اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو تو یہ نیکی ہے، اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ لین دین کرو اور صاف شفاف طریقہ اختیار کرو، یہ نیکی ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ وگرنہ میٹھے بول بولنے والے، چہروں پہ مسکراہٹ سجانے والے، آپ جانتے ہیں کفار زیادہ ہیں اس طرح۔ وہ کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں نا، یورپین کنٹریز میں، مثلا جاپان میں، وہاں ورکر کام کرتے ہیں، تو ان کے جو مالکین ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں، جب وہ ورکر کام کر کے تھک جاتے ہیں، خود مالک اٹھ کر ان کو چاپی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹ ان کے لبوں کے اوپر سج رہی ہوتی ہے۔ صرف اس چیز کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق دوسرے الفاظ میں اس کو نیکی کہا جاتا ہے، ہر قسم کی نیکی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور اخلاق کا معنی کیا ہے؟ عادت۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عادت کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلانا بد خلق ہے، بری عادت والا ہے، فلانا خوش اخلاق ہے، خوش خلق ہے، تو اچھی عادات والے کو کہتے ہیں۔ تو اچھی عادات نیکی کے ساتھ جو ہو جائے اسے اچھا کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی یہ اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے، تو اس سے بڑھ کر اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بھی حسن سلوک والی صفت کو بھی، حسن اخلاق کے صحیح معنوں کو، جس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ چکا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کا اظہار کریں۔ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے،
اور یہ یاد رکھیے گا میزان عمل میں، میزان کے اندر جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں پر سب سے وزنی عمل وہ حسن اخلاق کا ہوگا، حسن اخلاق۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اخلاق کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال اکائی کی ہے، باقی اعمال کی مثال وہ صفر کی ہے۔ آپ جتنی مرضی جو ہے نا کاغذ کے اوپر صفر لکھتے ہیں، جتنی مرضی صفر لگا لیں، 2 لگا لیں، 3 لگا لیں، 5 لگا لیں، 10 لگا لیں، اس کی کوئی وقت ہے نہیں ہے۔ صرف صفر کی وقت نہیں ہے، صفر کی وقت تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اکائی لگتا ہے۔ اگر 1 لگ جائے، اس کے ساتھ 1 صفر لگ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسے 10 کہتے ہیں۔ 2 بڑھ جائے تو 100 بن جاتا ہے، 3 بڑھ جائے تو 1000 بن جاتا ہے۔ یوں بڑھتے چلے جائیں، آگے جتنے صفر لگاتے جائیں گے، 0 لگاتے جائیں گے تو اس کی وقت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر شروع میں 1 نہ ہو، اکائی ہو ہی نہ، تو جتنے مرضی ہزاروں صفر بھی لگا لے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سے جتنی مرضی نیک اعمال کر لے، اس کی مثال صفر کی سی ہے، صفر کی سی ہے۔ اور حسن خلق، حسن اخلاق کی مثال جو ہے وہ اکائی کی ہے۔ اگر حسن اخلاق ہوگا، نیکیاں ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی تو اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر حسن اخلاق نہیں ہوگا تو اس کی قیمت بے وقت ہو جائے گی، ان کی قیمت اس طرح ہوگی جس طرح کہ خالی صفروں کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچھے اخلاق بڑے ضروری ہیں۔ اچھے اخلاق معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بیسیوں واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے سخت مزاج تھے، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کرتے تھے، کوئی موقع بھی ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب کبھی بھی انہیں موقع ملتا نا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، سازش کرنے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، صف اول کا کردار ادا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو پتہ چلا صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اب تو میری خیر نہیں ہے، چونکہ میری داستانیں زیادہ ہیں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے بڑا ستایا ہے مسلمانوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا ہے، میں نے دین کی، اسلام کی مخالفت کی ہے، تو بھلا آج مسلمان فاتح بن کے آ رہے ہیں، مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ تو فاتح بن کر آئے ہیں، آج مسلمان ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ تو لہذا وہاں سے جو ہے نا وہ سفر انہوں نے شروع کر دی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت عمیر ایک صحابی ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت صفوان بن امیہ دوست تھے۔ حضرت عمیر بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دوست کے لیے امان چاہتا ہوں آپ سے۔ اور فرمایا کون؟ کہا وہ صفوان بن امیہ، کوئی اور ہوتا دنیا والوں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی جان کا دشمن ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا ہو، کوئی اذیت پہنچانے والا ہو، کوئی تکلیف پہنچانے والا ہو، کوئی گالی دینے والا ہو، کوئی پتھر اٹھا کر مارنے والا ہو، جب ہمیں موقع ملے تو ہم ایک پتھر کا جواب 2 پتھر سے دیں گے،
جب ہمیں کبھی موقع ملے ایک ظلم کا بدلہ 2 ظلم کر کے ہم دیں گے، اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے ساتھ دگنی زیادتی کر کے اس کو بدلہ دیں گے۔ لیکن یہاں پہ آئیے، نبوت کے در پہ آئیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ جب حضرت عمیر حضرت صفوان بن امیہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان میرا دوست ہے، میں اس کی امان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا امن دے دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ سے یہاں سے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو میں اسے جا کر لے آؤں تاکہ اسے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو جاؤ، میں نے امان دے دی ہے، قربان جاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہ وہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، ستم پہ ستم کر رہے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اب جب طاقت بھی آئی، اقتدار بھی ملا، حکومت بھی پاس ہے، افرادی قوت بھی پاس ہے، اس تمام تر ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لے آؤ اسے، میں نے امن دے دیا ہے۔ اب ادھر سے حضرت عمیر بھاگتے ہیں اور ادھر سے صفوان بن امیہ جدہ پہنچتے ہیں، اتنے دور پہنچ جاتے ہیں، ساحل سمندر پر کھڑے وہاں کشتی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے وہ نکل پڑے۔ جب کشتی آ جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اتنے میں حضرت عمیر بھی پہنچ جاتے ہیں، کہا کہ صفوان رکنا۔ صفوان وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے عمیر، لگتا ہے تو بھی میرا ساتھی بن کے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، چلو آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں عمیر، میں امان لے کر آیا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے صفوان کو امان دے دی، صفوان کو میں نے امان دے دی ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، کیا میرا ظلم انہیں یاد نہیں، میرے ستم انہیں یاد نہیں، میری تکالیف انہیں سامنے جو میں نے کی تھی ان کے ساتھ کیا انہیں یاد نہیں؟ کہا سب کچھ یاد ہے، پھر بھی انہوں نے امن دے دیا، امان دے دی۔ ان کا مجھے یقین نہیں آتا، ان کا مجھے بھی پتا تھا تجھے یقین نہیں آیا، میں نے بھی آقا کے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی بتلا دیجئے۔ اس وقت مکہ معظمہ کی سرزمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت قائد، بحیثیت لیڈر، بحیثیت بڑے ہونے کے، ان کے سر کے اوپر نبوت کی جو پگڑی باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دستار اتار کر حضرت عمیر کے ہاتھ میں دی تھی، کہا کہ یہ بطور نشانی کے لے جاؤ۔ تو صفوان بن امیہ کے سامنے جب یہ بات اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، کہا کہ یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی پگڑی مبارک دی، پھر اسے یقین آ گیا اور وہ وہاں سے واپس آئے۔ پھر حضرت صفوان بن امیہ جب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، گھوڑے کے اوپر ابھی سوار تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں اور میں نے عمیر سے سنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے، اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ نہ کہتے ہیں میں ابھی پھر واپس اپنے پاؤں کو پلٹ دوں گا، یہاں سے پھر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا، تم آ جاؤ اور یہاں پہ بیٹھ سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت چاہیے کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک کہ میں سوچ و بچار نہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا کتنی مہلت چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے 2 ماہ کی مہلت چاہیے۔ آپ نے فرمایا تجھے 4 مہینے کی مہلت۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باقاعدہ نبی کا ساتھ مل رہا ہے، کبھی ایک غزوے میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے غزوے میں ساتھ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ غزوہ حنین جب واقع ہوا، اس غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاتح ہوئے، اور وہاں ڈھیر سارا مال جو ہے وہ کافروں کا غنیمت میں ان کے پاس آیا، اور ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ جو ایک پوری وادی بھر دیتا تھا، اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا، وہ ایک سامنے ایک طرف تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ صفوان بن امیہ سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں حاضر ہوں۔
کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ بکریاں، یہ مال اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اتنا کثیر تعداد میں مال ہے، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں بکریاں ہیں، یہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان آج کے بعد یہ سارا کا سارا ریوڑ تیرا ہو گیا۔ حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے، جان کا دشمن امان بھی دی، پاس آیا مہلت مانگی، مومن نہیں ہوا۔ نبی کے اخلاق کو دیکھیے، پھر بھی نواز رہے ہیں، نواز بھی اتنا رہے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ صفوان بن امیہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنی کرم نوازی ہے، اتنی مجھ پر رحمت، اور اتنی خاص طور پر میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور اتنے خوش ہوئے کہ فوراً کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے وہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو نبی کے اخلاق کی وجہ سے، نبی کے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے کافروں کے دل موم ہوئے۔ ایک یہودی کے متعلق آتا ہے، زید ابن ثانہ جن کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور ظاہر ہے عالم وہی ہوتا ہے جو کتاب پر اسے عبور حاصل ہوتا ہے، کتابی علم جانتا ہے۔ تورات کا علم تھا، زبور کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، پہلی ساری کتابوں کا علم تھا۔ تو اس نے جب وہ ساری کتابیں پڑھی نا، اس کے اندر جو خوبیاں، جو اچھی خصلتیں، جو اچھے اخلاق کا ذکر تھا، تو اس نے ساری تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی، لیکن ایک خوبی ابھی باقی تھی۔ وہ خوبی کیا تھی؟ کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، اس کے ساتھ جتنی بھی بد اخلاقی کا معاملہ کریں گے تو وہ اتنے ہی زیادہ اچھے اخلاق دکھائے گا۔ یہ صفت بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی کتنے ہی اچھے اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، سامنے والا دو چاروں سے برا بھلا کہتے اس کے اچھا اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی شریف سے شریف آدمی ہو، کوئی اچھے اخلاق والا بظاہر ہو، میٹھے بول والا ہو، مسکراہٹ سجانے والا ہو، اسے دو چار گالیاں اگر دی جائیں تو وہ بھی غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جواب دینے پر اتر آ جاتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت پہلی کتابوں کے اندر ابھی مذکور تھی کہ وہ ایسا اخلاق والا ہوگا کہ جو بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ اور مزید اچھے اخلاق دکھائے گا۔ تو زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صفت کو پورا کرنا تھا، لہذا اس کی جستجو میں نکل پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا تھا ہم زندگی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی سائل کے سامنے لا یعنی نہیں ہے نہیں ہے یہ جملہ نہیں کہا، آپ کے پاس تھا پھر بھی نہیں کہا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آپ نے پھر بھی نہیں نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا جب تھا تو جی ہاں فرما دی کہ اسے دے دو، اگر نہیں تھا تو آپ خاموش رہے گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو زید ابن ثانہ موجود ہیں دیکھ رہے، تو ایک شخص آیا سائل، آپ سے مانگنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے فوراً کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اتنے میں زید ابن ثانہ آگے بڑھے، کہنے لگے آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں، کہا کہ میں کچھ جو ہے آپ کو سونا دیتا ہوں، اوقیہ دیتا ہوں، یہ اتنی مقدار میں، پہلے زمانے میں یہ چیزیں رائج تھی، سکے رائج تھے، اشرفیہ رائج تھیں، اوقیہ رائج تھی، ان کی اپنی اپنی مالیت تھی، مقدار تھی۔ تو کہا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنے دنوں تک ادھار کے طور پر، پھر میں آپ سے اتنی مقدار میں کھجوریں لوں گا۔ تو ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہو چلو،
میں بھی آپ کا قرض لوٹا دوں گا اور اس کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لاؤ دو، تو اس نے دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ ساتھ سے لیا نا، فوراً اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو دے دیے۔ اس نے جب یہ دیکھا، کہا کہ جا اپنی ضرورت پوری کر دے، وہ خوشی خوشی وہاں سے لوٹتا ہوا چلا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں بھی بسا کے گیا، اپنی زبانوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں تو آزما رہا تھا، چونکہ میرا مقصد تو اور تھا نا، میں اس صفت کی تکمیل پوری کر رہا تھا، دیکھتا ہوں اس کے اندر وہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر جتنے دن بتلائے تھے، اس دن سے 3-4 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں صحابہ کے ہمراہ، تو یہ زید بن ثانہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دامن سے پکڑ لی۔ دامن سے جیسے ہی پکڑا تو فاروق کی تلوار باہر نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آنچ بھی نہیں آنے دیتے تھے نا، وہ تو اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پر لٹانے والے تھے، وہ تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا انہیں فکر نہ ہوتی تھی، ان پر کوئی ظلم ستم ڈھاتا انہیں ذرا برابر بھی فرق اس سے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا برابر بھی تکلیف آتی، فوراً ان کے جذبات ابھر جاتے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بڑے جلالی ہوتے، فوراً میان سے یہ تلوار نکال لیتے ہیں کہ اس شخص کی اتنی جرت کہ وہ روکے اور دامن پکڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دامن پکڑا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ میں اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں دوں گا، مجھے اپنا قرض چاہیے۔ حالانکہ اصول کیا ہے کہ جو تاریخ مقرر تھی اسی پہ آنا چاہیے تھا نا۔ معاہدہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو جب لکھا جاتا ہے اس کی ایک خاص ڈیٹ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، اس سے پہلے دوسرا آدمی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ تمہیں دامن پکڑنے کی جرت کیسے ہوئی، تیرے ساتھ میری بات کون سی ہوئی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ فاروقی کو، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا کہ رک جاؤ، ٹھیک ہے اس کا قرضہ ہے مجھ پہ، اسے بولنے دو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم کہہ دیتے ہاں بھائی تم اپنی بات بتاؤ، اور مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ آپ ان کا مطالبہ پورا کریں، اور آپ نے الٹا ان کو ڈانٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا، پھر ادھر متوجہ ہوئے مسکراتے ہو۔ حضرت زید بن ثانہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، جبکہ یہ ایسا موقع تھا کہ بندہ اچھے جو ہے وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اپنے لبوں کے اوپر، اپنے چہرے انور کے اوپر ایسے آثار لائے حقیقی معنوں کے اندر کہ وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کائنات میں اخلاق والا میں نے دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فوراً حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر جاؤ باغ میں سے اس کو اتنی اتنی کھجوریں لا کر دو، اور اتنی کھجوریں مزید بھی دو۔ حضرت عمر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے، اور یہ دیکھ رہے، جا کر باغ میں گئے تو اتنی کھجوریں جب توڑی انہوں نے لائی تو اتنی مزید۔ تو زید بن ثانہ کہنے لگے کہ چلیں اتنی مقدار تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دے دی، اتنا تو میرا حق بنتا تھا، یہ اتنی مقدار میں کیوں دی؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عمر جو تو نے اس کے ساتھ جملے کی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا جو حق بنتا ہے اس سے ڈبل اسے دے دے، اس لیے میں تمہیں دگنی کھجوریں دیتا ہوں۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ کھجوروں کو ادھر چھوڑو، چلو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت زید بن ثانہ بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً پاس جا کر زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ
کہ ایسے حسن سلوک والا، ایسے اچھے اخلاق والا، جن کی صفت میں نے تورات میں پڑھی، جن کی صفت میں نے زبور میں پڑھی، جن کی صفت میں نے انجیل میں پڑھی، جن کے تذکرے میں پڑھتا رہا، جن کی خوبیاں میں پڑھتا رہا، میں دیکھتا رہا، بدرجہ اتم وہ خوبیاں آپ میں نے دیکھی۔ وہ جو تمام خصلتیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں، ان خصلتوں میں کمال درجے کی خصلتیں میں نے آپ میں دیکھی۔ میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور غرض کے لیے نہیں آیا تھا، آپ سے قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرضہ دیا اس میں بھی میری حکمت تھی، قرضہ مانگا اس میں بھی میری حکمت تھی، جو میں نے آپ کو ستایا اس میں بھی میری حکمت تھی، میں نے آپ کے دامن کو پکڑا اس میں بھی اس میں حکمت تھی، جب حضرت عمر مجھے لے گئے میں ساتھ چل پڑا اس میں بھی میری حکمت تھی۔ میں نے تمام تر ان تمام صفات کو دیکھ کر، خصلتوں کو دیکھ کر، جو میرے ذہن میں وہ آخری صفت تھی جو میں نے پڑھی تھی کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے، اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جائے پھر بھی وہ اچھے اخلاق دکھائیں گے۔ آج میری وہ صفت پوری ہو گئی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کے لیے مسلمان بنا دیجیے۔ تو یہ ہے نبی کے اخلاق، نبی کے اخلاق۔ وقت 40۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا حاتم طائی کی بیٹی کا۔ میں مختصر اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاتم طائی کی بیٹی قبیلہ بنو طائی ان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور حاتم طائی کے متعلق آپ جانتے ہیں بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ آج بھی کوئی آدمی سخی ہوتا کہتا ہے فلانا آدمی تو حاتم طائی کی طرح ہے، ضرب المثل کے طور پر انعام جانا جاتا ہے۔ بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت کا تذکرہ پھر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات تھے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ کو بھیجا۔ ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی پھر کبھی بیان کروں گا، غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سریہ بھیجا تو وہاں پر مسلمانوں کو فتح ملی، بہت سارے قیدی آئے، ان قیدیوں میں بہت سارے قیدی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ذرا قیدیوں کے اوپر نظر ڈالیں، آئیے دیکھیے کہ کتنے قیدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آئے تو دیکھا کہ ان قیدیوں میں سے ایک خاتون بھی ہیں جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے ہٹے اور کہا کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا جائے۔ جب ادھر ادھر دیکھا کوئی دوپٹہ نظر نہیں آیا، کوئی چادر نظر نہیں آئی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی جو کندھے کے اوپر سجتی تھی، جس کملی کی قسمیں خود رب نے اٹھائی، قرآن مجید میں اس کملی کا ذکر ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی فوراً وہ اپنے ہاتھوں میں لی اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر ڈال۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے، آپ جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کافر کی ہو یا کسی اور کی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو کون ہے؟ کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور عدی ابن حاتم کی میں بیوی ہوں، میں اس کی بہن ہوں، اور میرا شوہر جو ہے وہ مجھے چھوڑ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جانے دو اور باعزت طور پر اس کو گھر لے جاؤ۔ جب صحابہ کرام باعزت طور پر اس کو لے کر گھر پہنچے تو بڑے دور کا علاقہ تھا، کئی دن لگے۔ جب گھر پہنچے تو بھائی نے دیکھا عدی ابن حاتم نے، فوراً کہہ دیا بہنا تو بھاگ کے آ گئی؟ کہا بھاگ کے کہاں آئی ہوں، میں تو نبی کے اصحاب کے ساتھ آئی ہوں۔ ہاں نبی کے اصحاب کے ساتھ اتنے دور سے جو تو آئی ہے، پھر تو لگتا ہے تیری عزت محفوظ نہیں رہی ہوگی، کیونکہ اتنے دن سے تو سفر میں تھی، تیرے ساتھ کوئی اپنا موجود نہیں تھا، نہ بھائی تھا، نہ والد تھا، نہ چچا تھا، نہ ماموں تھا، نہ بھتیجا تھا، نہ بھانجا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تیری عزت تو محفوظ نہیں رہی ہوگی۔ فوراً بہن جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جتنے دن میں نے آپ کے ساتھ اس چار دیواری کے اندر گزارے ہیں، میں اس چار دیواری کے اندر بھی اپنی حفاظت اتنی زیادہ محسوس نہیں کرتی تھی جتنی کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ آتے ہوئے میں نے اپنی حفاظت کا اندازہ دیکھا۔
ان سے بڑھ کر میری حفاظت نہیں، تیرے گھر کی چار دیواری میں بھی میری اتنی حفاظت نہیں تھی جتنی کہ نبی کے صحابہ نے میری حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ کہا کہ بھائی ذرا میں چاہتی ہوں نا ایک مرتبہ جا کے ان کا چہرہ دیکھ کے آئیں، وہ اتنے بڑے سخی ہیں۔ یہ سخی کی بیٹی، کسی کے باپ کے اندر دو چار صفتیں ہو نا تو بیٹا اور بیٹی تو جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے، کہتے میرے باپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، میرا باپ تو بڑا سخی ہے۔ اور پھر وہ تھا بھی ایسا سخی کہ پوری دنیا کے اندر اس کا نام مشہور تھا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس جیسا سخی آج تک نہیں دیکھا، اس جیسا رحم کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، فقیروں سے محبت کرنے والا، اسیروں کو چھوڑ دینے والا، غریبوں سے محبت کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا، بڑوں پر ادب کرنے والا، لوگوں کی قدردانی کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عدی ابن حاتم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ جب جاتے ہیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ بھی ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ فیضان گرامی، اچھے اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلائے تو بڑے بڑے جو پہاڑ صفت لوگ تھے ان کو بھی پگھلتے ہوئے دیکھا، جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت تھے ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا، محبوب کے قدموں میں آتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی ہم اچھے اخلاق اپنانے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز معاشرہ بھی سدھر جائے گا اور پورے معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کی سکون والی کیفیات بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔